کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق کے خود ارادیت منایا تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی جا سکیں۔ اقوام متحدہ نے 1949 میں آج ہی کے روز ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور تنظیموں بلال احمد صدیقی، محمد یوسف نقاش، امتیاز ریشی، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہنجی، فیاض حسین جعفری، سید سبت شبیر قمی، حکیم عبدالرشید، غلام نبی، محمد عاقب، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، اتحاد المسلمین اور نیشنل فرنٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جموں کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی کے نتیجے میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر پر اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 5 جنوری 1949 کی منظور کی گئی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائے۔ کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے سلسلے میں آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسز سمیت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کو بھارتی ریاستی دہشت گردی سے بچانے اور تنازع کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شہر کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے کہا ہے کہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو بنیاد فراہم کرتی ہے کیونکہ اس قرارداد میں ان کے حق کی خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سیمینار کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی، جبکہ برطانوی شہر اسٹوک آن ٹرینٹ کے لارڈ میئر ماجد خان مہمان خصوصی تھے۔ اسلام آباد ہی میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس میں انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین الطاف حسین وانی، سینئر حریت رہنما غلام احمد صفی، سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی اور صدر مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر، کینیڈین مصنف اور صحافی رابرٹ فینٹین، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروفیسر فرح ناز، حریت رہنما ایڈوکیٹ پرویز اور کشمیری صحافیوں کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے مسئلہ کشمیر کا تاریخی اور قانونی پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کے حل کا واحد کلیہ استصواب رائے ہے، چنانچہ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کو مزید وقت ضائع کیے بغیر سنگین سے سنگین تر ہو رہے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ دریاست میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں کے علاقے چوٹی گام میں محاصرے اور تلاشی کے کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے کولگام، پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں انجام دی اور گھروں پر چھاپوں کے دوران مکینوں کو ہراساں کیا۔ قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو سری نگر میں ایک بار پھر گھر میں نظر بند کیے رکھا اور مسلسل انہیں 13ویں ہفتے کو بھی نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا۔